زندگی میں ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ مشکل وقت میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں اور بعض اوقات ہم اپنی مشکلات کا بوجھ دوسروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے؟ کیا ہم واقعی اس طرح خود کو کمزور بنا رہے ہوتے ہیں یا اگلا ہماری کچھ مدد بھی کرتا ہے؟ خود کو کمزور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں، درد اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے ہم ایک طرح کی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کو کمزور سمجھ سکتے ہیں اور آپ کی مشکلات کو سن کر شاید وہ ہمدردی تو کریں مگر آپ کی طاقت کو کم کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو ایک کھوکھلا انسان سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو بس یہی ایک ہی کام ہے کہ اپنے دکھ درد لے کے اور دکھڑا بیٹھ جاتے ہیں اور رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے جب آپ کسی کے سامنے اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کے بارے میں ایک خاص رائے کام کر لیتے ہیں؟ مثلاً اگر آپ کو کام میں مشکلات ہیں اور آپ ہر بار اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ آپ کو ایک کمزور شخصیت کے طور پر جاننے لگتے ہیں، یعنی کہ اس سے تو اب کچھ بھی نہیں ہو پاتا، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ اپنی طاقت کو پہچانیں۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مشکلات کا سامنا کرنے کا اصل طریقہ خود کو مضبوط رکھنا ہے۔ خود کو کمزور محسوس کرنے کی بجائے ہمیں اپنی طاقتوں پر توجہ دینی چاہیے، اپنے آپ کی صلاحیتوں میں نکھار لانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو کئی سالوں سے صحت کے مسائل میں مبتلا ہے، اس نے ہر بار اپنی حالت کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے مشاغل کو جاری رکھا۔ اس نے اپنے اندر کی طاقت کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا، اپنے آپ کی ظاہری اور اندرونی حالت کو ٹھیک کیا اور لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کی بجائے اپنی کامیابیوں کا ذکر کیا۔ مثبت تبدیلی کی طرف آپ کو قدم بڑھانا چاہیے، نہ کہ منفی رویوں کی طرف قدم بڑھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم مشکلات کا سامنا کریں نا تو خود کو کمزور محسوس کرنے کی بجائے ایک نئے عزم کے ساتھ ان کا سامنا کریں۔ اپنی طاقت اور مثبت رویوں پر توجہ دیں۔ اپنے اندر کی جو حالت ہے، آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں ان پر توجہ دیں۔ آپ کے اندر پھر نکھار پیدا آ جائے گا، یعنی کہ آپ جب خوبیوں کو سمجھیں گے تو اپنے آپ کو ایک بہترین اور مضبوط انسان بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی طرف سے مشکلات کا سامنا کیا دیکھا تو آپ نے کبھی بھی اپنی کمزوریوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ نے ہمیشہ امید کی باتیں کی اور لوگوں کی رہنمائی کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین اپنے خاندانوں کی مشکلات کا سامنا کرتی ہیں مگر وہ کبھی اپنی حالت کا رونا نہیں روتی، وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہیں اور کامیابی کی طرف اپنی راہیں ہموار کر رہی ہوتی ہیں۔ اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ہر وقت بس رونے میں لگی ہوتی ہیں اور وہ سب سے یہ برا کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ خاندان میں بھی اپنا ایک عزت اور مقام نہیں بنا سکتی اور سب سے نچلے درجے میں اپنے آپ کو تصور کرنے لگتی ہیں، اور یہ غلط بات ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور ہر وقت روتے رہنا۔ دیکھا جائے تو رونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں رونا چاہیے، لوگوں کے سامنے اپنے ٹکڑے کھول کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے رونا چاہیے۔ اپنی مشکلات کا جو بھی حل ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے، آپ کی مشکلات کا حل، اور آپ کو اللہ کے سامنے ہی اپنی مشکلات کو رکھنا چاہیے، اور بے شک وہ بہترین جو ہے نا وہ آپ کو راہ دکھانے والا ہے۔ لوگوں کی طرف ہر وقت بھاگتے رہنا اور لوگوں کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرنا جو ہوتا ہے نا وہ ہر بار صحیح نہیں ہوتا۔ لوگوں کے سامنے کمزور نہ بننے کے کچھ عملی طریقے ہیں، چلیں ہم ان طریقوں پر بات کرتے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی اندرونی طاقت کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کمزور ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ جو سب سے پہلے بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے بات کریں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جب دل بوجھل ہو اور مشکلات زیادہ محسوس ہوں تو اللہ سے دعا کریں، اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ لوگ کبھی بھی ہمیں نہیں سمجھیں گے مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے حالات اور ہماری کیفیت کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے احساسات کو لکھیں۔ جب آپ کوئی غم یا تکلیف میں ہوں تو بجائے کسی کے سامنے بیٹھ کر رونے کے اپنے جذبات کو لکھنے کی عادت ڈال لیں۔ ایک ڈائری یا نوٹ بک میں اپنے خیالات اور احساسات کو لکھیں۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے اندر کے بوجھ کو ہلکا کریں اور آپ کو لگے گا کہ آپ نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے، مگر کسی کے سامنے کمزور نہیں بنیں گے آپ۔ نمبر 3، مختلف سرگرمیوں میں مشغول ہو جائیں۔ خود کو کمزور محسوس کرنے کی بجائے کسی مثبت سرگرمی میں مشغول ہو جانا بہت اہم ہے۔ ورزش کریں، کسی کتاب کا مطالعہ کریں، کوئی نیا ہنر سیکھیں
اس سے نہ صرف آپ کا ذہن بہتر ہوگا بلکہ آپ کو اپنی قابلیتوں کا بھی احساس ہوگا۔ نمبر 4 پہ جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں۔ بعض اوقات خاموشی میں ہی طاقت ہوتی ہے۔ لوگ اکثر آپ کے خیالات کو غلط سمجھتے ہیں، مگر جب آپ خاموش رہتے ہیں اور اپنی طاقت کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت خود مضبوط ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمارے سامنے ہے، آپ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی مشکلات کا رونا نہیں رویا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنی خاموشی اور صبر کے ذریعے اپنی طاقت کو بچائے رکھا۔ اس صبر کی بدولت وہ آیا جب اللہ نے انہیں مصر کا حکمران بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمت کو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے گئے تو ان کے پاس وہ سب طاقت اور قوت نہیں تھی جو فرعون کے پاس تھی، مگر انہوں نے اللہ پر توکل کیا۔ انہوں نے نہ تو خوف کا اظہار کیا اور نہ ہی کمزوری دکھائی۔ ان کا توکل اور ہمت انہیں کامیاب بنا گیا۔ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے جذبات کو سنبھالنے کی حکمت عملی اپنائیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم خود کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنی تکلیف کو سنبھالنا سیکھیں۔ اس سے ہمارا دل بھی مضبوط ہوتا ہے اور ہماری شخصیت میں بھی ٹھہراؤ آتا ہے۔ گہری سانس لینے کی مشق کریں۔ جب ہم بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں تو گہری سانسیں لینے سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ سانس کو آرام سے اندر لیں اور چھوڑیں اور اس دوران کسی مثبت بات کو سوچیں۔ یہ عمل آپ کو فوری طور پر سکون فراہم کرے گا اور آپ کو اپنے جذبات پر قابو پانے میں مدد دے گا۔ تھوڑا وقت دیں اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ بعض اوقات ہمیں فوری طور پر اپنے احساسات کو سنبھالنا مشکل لگتا ہے، ایسے میں اپنے آپ کو وقت دیں، کہیں علیحدہ ہو جائیں اور اپنے خیالات کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ تھوڑے وقت میں آپ کا ذہن بھی صاف ہو جاتا ہے اور آپ بہتر فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پہ تنقید کی جائے تو اس کو مثبت انداز میں لیں۔ لوگ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ تنقید کو مثبت انداز میں لے سکتے ہیں۔ جب ہم جذباتی ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کی باتوں کو غلط سمجھ لیتے ہیں اور یہ ہمارے لیے مزید پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر ہم تنقید کو جذباتی ہونے کے بجائے سنجیدگی سے سنیں تو ہم خود کو بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو قابو میں لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان کو اس کے دفتر میں یہ سننے کو ملا کہ وہ کام کے لحاظ سے اتنا مستعد نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اگر وہ فوری جذباتی ہو کر اپنے ساتھیوں کے سامنے اس بات کو پکڑ کر بیٹھ جاتا اور رونا شروع کر دیتا تو اپنے کام پر منفی اثر ہوتا، مگر اس نے صبر کیا، اس تنقید کو سنجیدگی سے لیا، اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ لوگوں کے سامنے مضبوط شخصیت پیش کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اپنی کمزوریوں کو اپنے اندر محفوظ رکھ کر اور مضبوط بن کر آپ لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرتے ہیں۔ جب لوگ آپ کو ایک مضبوط شخصیت کے طور پر جانتے ہیں تو وہ آپ کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی کا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے مضبوط اور مطمئن نظر آتے ہیں تو آپ میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اعتماد ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے آپ زندگی کی ہر جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ ایک مضبوط شخصیت ہمیشہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ لوگ آپ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ لوگوں کے سامنے کمزور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یاد رکھیں، ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے غموں کو ظاہر کرتے رہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں مضبوط بنیں، اللہ کی مدد حاصل کریں اور اپنی کامیابی سے لوگوں کو متاثر کریں۔ اگر آپ کبھی بھی خود کو اکیلا محسوس کریں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے پاس دعا، صبر اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی طاقت ہے۔ اپنے اندرونی جذبات کو سنبھالیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور لوگوں کے سامنے خود کو ایسا ظاہر کریں جیسے کوئی مشکل آپ پر ہے ہی نہیں، کوئی چیز آپ کو شکست دے ہی نہیں سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط اور باہمت بنائے۔ اگر آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہماری اگلے موضوع کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔